أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے تقوی نجات کا ذریعہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہدایت کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ تقوی کے ثمرات یعنی فوائد کیا ہیں؟ حق تقوی کیا ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ حسن خاتمہ کیسے نصیب ہوگا؟ حسن خاتمہ کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ان سب باتوں کو قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ایسا خوف جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے باز رکھے، ایسا ڈر کہ میرا ہر کام درست ہو، ہر جگہ ہر لمحہ یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی قوت ارادی، ول پاور، جس کی وجہ سے انسان اللہ کا فرما بردار بنا رہتا ہے۔ تقوی نام ہے اچھے اخلاق، اچھے کردار کا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، خود کو بہتر سے بہتر کرنا۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، صحیح مسلم۔ اسی طرح فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، رواہ ترمذی۔ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ٹو اٹین تقوی۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اللہ نے ہمیں شریعت دی، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ اس آیت کو سن کر صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یہ اعلیٰ ترین معیار کیسے نصیب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہو۔ ہدایت کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط تقوی بتا دی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 2-5 میں متقین کی صفات بتائی گئیں۔ روزے کا کیا تعلق ہے تقوی سے؟ رمضان تو ہے ہی تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، البقرہ 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2، 4 اور 5 میں مختلف مقامات میں فرمایا، مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر عظیم ملتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور زیادہ اجر دیتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ان اللہ مع المتقین، تقویٰ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ آل عمران 179 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ متقی جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 72 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے۔ اسی طرح تقوی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرقان ملتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور حقیقت بات ہے کہ آج سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں، اللہ کی ولایت ملے گی۔ سورہ یونس میں آتا ہے 62 آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ ہمارے ہاں ولی کا تصور کیا ہے کہ جو پانی پر چل کر دکھائے، شکل دیکھ کر حال بتا دے، وہ ولی ہے، جبکہ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جتنا تقویٰ اتنی ولایت۔ اسی طرح قیامت کے دن صرف تقویٰ والا تعلق ہی برقرار رہے گا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 تقویٰ علم حاصل کرنے میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، البقرہ 282۔ متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تقویٰ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ سورۃ الانعام 155 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حق کی تقویٰ کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، اکرمہ، قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق کی تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ سیدنا عمر نے ایک بار ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کسی خاردار راستے کا سفر کیا ہے؟ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی زندگی میں گناہوں سے ایسے ہی بچا جائے۔ حضرت علی کا قول ہے التقویٰ هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الوعید۔ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نام، تھوڑے پر راضی ہونے کا نام، اور قیامت کے دن کی تیاری کا نام ہے۔ مزید کچھ علماء نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت اور نقصان کی پرواہ نہ کریں۔ بعض نے کہا جب تک آدمی زبان کی حفاظت نہ کرے حق کے تقویٰ ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کو یہ ڈر ہو کہ اللہ کی محبت نہ مجھ سے چھن جائے، اللہ کے احسانات کا سلسلہ کہیں نہ رک جائے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں انبیاء نے اپنی اقوام کو تقویٰ کی تلقین کی۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ اسی طرح اسی سورت کی 124، 142، 161، 177 میں بھی یہی مضمون آیا، اور الکبوت آیت نمبر 16 میں بھی۔ ہمیں کچھ دعائیں سکھائی گئیں تقویٰ کے حصول کے لیے۔ صحیح مسلم میں آتی ہے دعا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور دعا آتی ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔
آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، انتہائی جامع مقام ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں اور خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، اسی لیے ہم جمعے کے خطبے اور خطبہ نکاح میں آیت سنتے ہیں، لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افراد کی شخصیت سازی کیسی ہوگی، یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے۔ بی گاڈ کانشیس ہونے کو کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم مرر کانشیس، کیمرہ کانشیس، پیپل کانشیس تو ہوتے ہیں، اللہ کانشیس نہیں۔ وٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے؟ بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، فیل ہو جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر صاف کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ جبکہ اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ ہر وقت پیپل پلیزرز بنے رہنا۔ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں، اللہ پلیزرز بنیں۔ ڈرنے سے مراد دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا اللہ کا ڈر ہے۔ حسن خاتمہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہنم سے محفوظ رہنے اور جنت میں جانے کو پسند کرتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ راہ مسند احمد۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن قبل فرمایا، اللہ رب العالمین سے مرتے وقت بھی اچھا گمان رکھو، رواہ مسلم۔ یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری میں۔ جس حال میں زندگی بسر کی ہوگی اسی میں موت آئے گی۔ مراد ہے وقفے وقفے سے اسپورادک مسلمان نہ بننا، لائف ٹائم مسلم بنو، پارشل مسلم نہیں۔ موت تو کسی بھی وقت آ کر دبوچ لے گی۔ زندگی بھر نیکیاں کی ہوں اور کسی ایک وقت اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یا ساری زندگی تو عمل صالح کیے، آخری عمر میں کوئی ایسا کام کر لیا۔ قدم قدم پر ٹیمپٹیشنز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لذات کو ختم کرنے والی کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی موت کا۔ ترمذی اور نسائی۔ حسن خاتمہ کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ انبیاء نے ہم کو دعائیں سکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ البقرہ 132۔ یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا اور نیکوکاروں کے ساتھ ملانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین میں شامل کر دے، متقیوں کا امام بنائے، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑے۔ سنن ترمذی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔